السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 24۔ ماں جی میرا دماغ نہ خراب کرے، مجھے صاف صاف بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس سلسلے میں اس محل کو سجایا جا رہا ہے۔ وہ حیران تو تھے ہی مگر اب پریشان بھی ہو رہے تھے۔ لو کر لو بات، اب خود ہی بھول رہا ہے، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ماں جی یہ کہہ کر ان کی بات سنے بغیر ہی آگے بڑھ گئی۔ عبد الرحمن پیچ و تاب کھاتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ اندر وسیع ڈرائنگ روم میں بھی تیاریاں عروج پر تھی اور سب سے خاص بات ایس پی زمان خود بھی کام میں مصروف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئے اور اپنی رعب دار اور کڑک آواز میں بولے تو ان کے آواز سن کر تمام ملازمین کے ہاتھ بھی رک گئے۔ زمان ملک؟ زمان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی تایا ابو، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ تو ملک عبد الرحمن کا پارا مزید چڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہ پہلی مرتبہ اس طرح لہجے میں ملک عبد الرحمن سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے پر وہ ششدر رہ گئے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آج حریہ کی منگنی ہے اور لڑکے والے آ رہے ہیں؟ زمان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ سرتاپا لرز کر رہ گئے اور آگ بگولا ہوتے ہوئے بولے، تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہوں؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے تایا ابو، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ لڑکا کسی کوٹھی میں ڈرائیوری کرتا ہے، نیک ہے، خوبصورت ہے۔ شٹ اپ زمان، شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ غصے کی شدت سے ان کی رگیں تن گئی۔ وہ آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولے، تم کیا سمجھتے ہو ملک عبد الرحمن کی بیٹی کے لیے کوئی معمولی ڈرائیور؟ وہ اس سے آگے کچھ نہ بول سکے کیونکہ سامنے سے حریہ آ رہی تھی۔ پھر گھر کے ایک کونے سے عنایت علی اور ممتاز بھابھی بھی نکل آئے۔ کیا ہو رہا ہے بابا؟ اوپر سے حنان بھی سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہو رہا ہے حنان؟ کیا تم بھی ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ وہ مشکوک انداز میں بولے تو حنان حیرانگی سے گویا ہو گیا۔ کیسا ڈرامہ بابا؟ یہ سب تو آپ کی ہدایت پر ہی ہو رہا ہے۔ آپ نے زمان کو فون پر بتایا تھا کہ کچھ لوگ حور کو دیکھنے کے بعد وہیں پر منگنی کی رسم بھی ادا کریں گے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل میں بکواس بند کرو مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، پاگل، الو، بیوقوف یا پھر گدھا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بار ان کی بیوی سلمیٰ بولی تھی، تایا ابو ایک چھوٹا سا جھوٹ برداشت نہیں ہو رہا آپ سے، اور میں حیران ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے سچ سے آنکھیں کیسے چرا لی۔ زبان سنبھال کر بات کرو زمان، حنان غصے سے بولا تو گھر والوں کی نظریں زمان کی طرف اٹھ گئی، کیونکہ اس نے ہی سب سے کہا تھا کہ عبد الرحمن کا فون آیا ہے اور کچھ لوگ حریہ کی منگنی کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ماہ نور بوا بھی آ گئی، مگر ان کے لباس کو دیکھ کر حریہ اور زمان کے علاوہ سبھی لوگ حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی مانگ ختم ہو کر سر پر بالوں کا ایک خوبصورت سا جوڑا آ گیا تھا۔ ان کے لبوں پر لپسٹک اور چہرے پر میک اپ بتا رہا تھا کہ ان کی ہتھیلیاں اب سونی نہیں ہے۔ ان پر بھی مہندی کے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان کی سونی کلائیوں میں چھن چھن کرتی چوڑیوں کا سیٹ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اب وہ بھی زندگی کی باقی بہاریں سہاگن کی طرح گزارنا چاہتی ہے۔ ان کے نئے سوٹ پر خوبصورت کڑھائی واقعی دیدہ زیب اور آنکھوں کو بھا جانے والی تھی۔ مدتوں سے سوگواری اور حسرتوں کی تصویر بنی ماہ نور آج کالج لائف والی مانو بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی حیرت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے ہونٹ کلیوں کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ وہ تمام لوگ ماہ نور کو دیکھ کر حیرت میں گم تھے۔ اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی، جبکہ حریہ کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ اب سچویشن یہ تھی کہ گھر کے تمام افراد اس خوبصورت اور وسیع ڈرائنگ روم میں موجود ہیں۔ ایس پی زمان کی آواز پر سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ براہ راست حنان سے مخاطب ہوا، تم حریہ کی شادی کر دو اور پھر اسے اور اس کے خاوند اور اس کے 2 سالہ بچے کو قتل کروا دو۔ یہ دنیا تمہیں کیا کہے گی؟ یہ سن کر سبھی سکتے میں آ گئے۔ رحمان ملک کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زمان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حنان بھی حیران تھا۔ تم نے ابھی مجھ سے کہا تھا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، کہ میں نے تایا ابو کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اور تایا ابو نے کہا کہ تم سب لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہو۔ تو غور سے سنو مسٹر حنان،
کہ اس ظالم شخص نے کیا کیا ہے۔ ملک عبد الرحمن یہ سن کر زمان کو گھور کر رہ گئے، مگر حنان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا، اس لیے اس کا رویہ تلخ ہو گیا۔ زمان، اگر اب کوئی غلط الفاظ تم نے بابا کے بارے میں ادا کیے تو میرا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا۔ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ میں خود بھی ان کی اپنے بابا سے بڑھ کر عزت کرتا ہوں، مگر اس وقت معاملہ سنگین ہے کہ تم منہ میں انگلیاں ڈال کر اس شخص سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اب وہ ملک عبد الرحمن کی طرف متوجہ ہوا اور آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 1 جنوری 1978 کو کاکے سائی والے قبرستان میں آپ نے 3 قبریں کس کے لیے کھدوائی تھی مسٹر عبد الرحمن؟ ملک عبد الرحمن کے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تو صوفے پر بیٹھ گئے، مگر پھر بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے بولے، زمان، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ اس جھوٹ کو بولنے میں تمہارا کیا مقصد ہے، مگر یاد رکھو تم نے میری ذات پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اس کے چھینٹے تمہاری وردی اور سب کی زندگی کو بھی داغدار کر سکتے ہیں۔ تایا ابو، میں اس وقت ایک ایس پی بن کر نہیں بلکہ اس مدعا ایک وکیل بن کر آپ سے تفتیش نہیں بلکہ سوال کر رہا ہوں، اور بطور وکیل میں اپنے سوالوں کے درست جواب چاہوں گا۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ ان کا انداز دھمکی والا تھا۔ یہ جائیداد آپ کے نام تھی کہاں؟ یہ تو صدا سے ماہ نور بوا کے نام پر ہے۔ آپ بھی اس میں اگر سر چھپا کر بیٹھے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے محکمے کی طرف سے ایک اچھی رہائش میسر ہے۔ میرے سوال کا جواب دیں۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو۔ وہ زمان کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر کے اسے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر زمان آج انہیں ننگا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مسٹر حنان اور آپ سبھی لوگ ذرا غور سے سنیے، میں آپ کو چنندہ باتیں بتا دیتا ہوں، ہر بات کا باقاعدہ ثبوت بھی پیش کروں گا اگر تایا ابو مانگیں گے تو۔ مانو چاچی گاڑی تیز چلاتی تھی، ان کے لیے ڈرائیور رکھا گیا تھا۔ یہاں سے لے کر مانو کی شادی اور اس کے بعد اس کا بچہ ہو کر جو وہ اپنی زندگی اپنے سسرال میں گزار رہی تھی، وہاں تک کہ ایک بات زمان نے سب کے سامنے بتائی، اور یہ بھی کہ عنایت علی یعنی اس کے بھائی نے اس کی شادی میں ان کی مدد کی تھی۔ اور پھر ایک دن بابا عنایت علی سے مانو بوا نے دادی سے ملنے کی خواہش کی۔ گھر والے تایا ابو کی مخالفت کے باوجود بوا سے ملنے ان کے گھر گئے، تعلقات بڑھنے لگے۔ بوا بھی فیض انکل کے ساتھ ادھر آئی۔ رحمان صاحب نے دل سے بوا کو معاف نہ کیا، بس رسمی طور پر صلح کر لی، مگر دل میں خلش رہی۔ 2 جنوری 1978 کو خانپور انکل جنید کی شادی پر تمام لوگ جانے تیار ہوئے تو تایا ابو کی طرف سے دی ہوئی گاڑی میں فیض انکل اور بوا اپنے بیٹے کے ساتھ خانپور روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ہوٹل پر پڑاؤ کیا تو وہاں موجود مستری کو رقم دے کر تایا ابو نے ان کی گاڑی کی بریک فیل کروا دیے، مگر قسمت نے ساتھ دیا، وہ بچ گئے۔ پھر 1 جنوری کی رات انکل اور جنید انکل کا جھگڑا کروایا۔ وہ لوگ صبح 2 جنوری کو وہاں سے نکلے تو ان کی گاڑی کے نٹ جنید انکل کے ملازم سے ڈھیلے کروا دیے گئے۔ جب وہ لوگ اپنے شہر کی حدود میں پہنچے تو نٹ کھل گئے اور چلتی گاڑی کے اگلے ٹائر الگ ہو گئے۔ ماہ نور بوا کھلے ہوئے دروازے سے سڑک پر گر گئی اور گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ تایا ابو انکل اور ان کے بیٹے کی لاشیں ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تو لائٹ ہسپتال سے 2 عدد جلی ہوئی لاشیں پیسے دے کر خرید لائے اور انہیں انکل اور بیٹے کی میتیں ظاہر کر کے دفنا دیا گیا، مگر در حقیقت وہ لوگ زندہ تھے۔ ماہ نور بوا کو ان کی تازہ قبریں دکھائی گئی جو پلان کے مطابق 1 جنوری کو ہی کھدوا دی گئی تھیں۔ آپ اس بات پر بھی حیران ہوں گے کہ پرانے ملازموں میں سے راجو اور ملکہ کو کیوں نکال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے تایا ابو کے کہنے پر کھانے میں زہر ملا کر بوا کو کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔
زمان خاموش ہوا تو سبھی لوگوں کے چہرے حیرت و استعجاب کے عالم میں کھلے ہوئے تھے۔ وہ عبد الرحمن کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر عبد الرحمن ایک دم مسکراتے ہوئے اٹھے اور تالی بجانے لگے۔ بہت خوب ایس پی زمان، تمہیں تو کتابوں اور کہانیوں کا مصنف ہونا چاہیے تھا۔ اتنی اچھی اور بے داغ سٹوری اگر کوئی فلم ساز سن لے تو یقیناً اس پر فلم بندی کا رسک بھی لے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں میری عزت اور نام کو داغدار کرنے کے لیے ماہ نور نے کتنے پیسوں میں یہ کہانی سنانے کو کہا ہے؟ زمان اور ماہ نور کہا لگا کر ہنس پڑے تو حنان آگے بڑھا اور بولا، زمان، تم نے کہا تھا کہ تم ان باتوں کے ثبوت دو گے، ابھی ثبوت پیش کرو، ورنہ میں اپنے بابا کی انسلٹ کرنے پر تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اپنے گرم خون کو سنبھال کر رکھو حنان بھائی، ہم کزن یا رشتہ دار ضرور ہے مگر اچھے دوست بھی ہے، اور ایک ایس پی کا دوست ہونے کی حیثیت سے تم اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے مجھے شوٹ کرنے کی دھمکیاں روز ملتی رہتی ہے۔ میں نے اس کیس سے جڑے ہوئے ہر اس شخص کو بلوایا ہے جو ان کو پہچاننے میں غلطی نہیں کریں گے۔ بولو، سب سے پہلے کس سے ملو گے؟ حنان کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر اس نے صفدر حسین کو آواز دی۔ وہ ساتھ والے کمرے سے نکل آیا تو ملک عبد الرحمن اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ صفدر حسین ان کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اس کے چاچے اور مراد کو 22 سال تک دنیا و مافیہا اور اپنوں کی محبت سے دور رکھا تھا۔ انہیں پہچانتے ہیں آپ؟ زمان نے عبد الرحمن سے سوال کیا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ اس عظیم مسیحا کو نہیں پہچان سکتے؟ یہ صفدر حسین ہے، آپ کے پسندیدہ فنکار منظر علی کا بیٹا۔ یہ وہ مسیحا ہے جس نے دونوں باپ بیٹوں کو آپ کے ظلم اور موت سے بچانے کے لیے اپنی خوشیاں تیاگ کر ان کی دن رات حفاظت کی۔ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، مگر ان دونوں کی زندگیاں اس مسیحا کی مرہون منت ہے۔ صفدر حسین، ایک ایک کر کے ان سب کو بلاتے جاؤ جو ثبوت ہے۔ صفدر حسین نے سب سے پہلے اس مستری کو بلایا جس نے عبد الرحمن کے کہنے پر گاڑی کا بریک ناکارہ کیے تھے تو عبد الرحمن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ 22 برس پہلے کا وہ منظر ان کے ذہن میں آ گیا جب انہوں نے اس شخص کو تھوڑے سے پیسے دے کر فیض الحسن کی گاڑی کے بریک کو خراب کرنے کو کہا تھا۔ بتاؤ استاد، تمہیں کس شخص نے روپے دیے تھے کہ تم نیلی ڈیٹسن کے بریک فیل کر دو؟ وہ سب کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ ملک عنایت کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ وہ ملک عنایت کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ ہے وہ شخص۔ یہ اس دن حنان درمیان میں ہی بول پڑا، زمان، تمہارا پہلا گواہ ہی جھوٹا نکلا اور مجرم بھی کوئی اور ہی نکلا۔ مگر زمان خاموش کھڑا تھا، اس کا انداز مطمئن اور پرسکون تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو اس دن نماز پڑھ رہا تھا۔ تب اس شخص نے، اب وہ عبد الرحمن کی طرف مڑا، مجھے روپے دے کر میرا ایمان اور ضمیر خرید لیا۔ میں بہت جلا ہوا ہوں ضمیر کی ملامت کی آگ میں۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ وہ آگے بڑھا، اس کے عزائم خطرناک لگ رہے تھے، مگر صفدر حسین اسے پکڑ کر باہر کی طرف لے گیا۔ اب دوسرے گواہ کو لایا گیا جو کہ گورکن تھا۔ اس نے بھی عبد الرحمن کو پہچان لیا کہ 1 جنوری 1978 کو 3 قبریں کھودنے کے لیے رقم دی تھی۔ پھر ملکہ اور راجو کو بھی بلایا گیا جنہیں ماہ نور کے کھانے میں زہر نہ ملانے پر نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ پھر اس وارڈن اور ریکارڈ کیپر کو بھی بلوایا گیا جنہوں نے ہسپتال کے مردہ خانے سے جلی ہوئی نہ پہچانی جانے والی لاشیں پیسوں کے لالچ میں ملک عبد الرحمن کو دی تھی۔ حنان، اگر اور بھی ثبوت مانگو گے تو وہ بھی دے دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں یقین آ گیا ہوگا، زمان نے کہا تو حنان کا سر ندامت سے جھک گیا، مگر ماجی عبد الرحمن کی طرف بڑھی۔ پاس آ کر انہوں نے رحمان کا گریبان پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا رحمان؟ کیا میری تعلیم و تربیت اور پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیوں میری پھول جیسی بچی مانوں پر تم نے دکھوں کے پہاڑ ڈھا دیے؟ وہ رونے لگی تھی۔ تمہارے باپ کے بعد میں نے اس گھر کی بھاگ دوڑ تمہارے ہاتھ میں تھما دی، مگر تم بہت نیچ نکلے۔ تم تو حیثیت والے تھے، روپیہ پیسہ تمہاری جاگیر تھا، پھر اتنی گھٹیا حرکت! مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔
वो उन्हें पीटने लगी। मेरा खून इतना घटिया कैसे हो गया? उन्हें यकीन ना आ रहा था। माहिनूर ने उन्हें पकड़ा और एक सोफे पर बिठा दिया। मलिक अब्दुल रहमान बुत बने हुए खड़े थे। उनकी नज़रें शर्मिंदगी के मारे झुकी हुई थी। सफदर हुसैन, मुरादुल हसन को बुलाओ, जमान ने कहा। तो सफदर हुसैन मुराद को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने मुरादुल हसन को कैमरामैन के रूप में देखा था। हनान भी हैरान था। इसकी हैरानगी जमान की आवाज़ ने दूर कर दी। ये मुरादुल हसन है, माहिनूर बुआ का वही बेटा जिसकी कब्र पर बुआ आज भी आंसू बहाती थी। अब इसकी शादी हुरिया से होगी। ये मेरा, बुआ और हुरिया का फैसला है। और हन्नान, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? आखिरी अल्फाज पर वो हन्नान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो कुछ भी ना कह सका। माजी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और मुंह माथा चूमने लगी। वो भी रो रही थी और मुरादुल हसन को गले लगाकर चूम भी रही थी। वो माजी से अलहदा होकर माहिनूर के पास आकर खड़ा हो गया। मुमताज़ और सलमा भाभी की नज़रों में इसके लिए सताइश थी और इनायत अली तो कुर्बान हो रहे थे। माहिनूर ने मुरादुल हसन को बताया कि यही तुम्हारे मामू हैं जिन्होंने हमारी मोहब्बत की शादी को पाए तकमील तक पहुंचाने में ख़ानदानी रिवायत से बगावत की थी। मुरादुल हसन भी मामू इनायत अली को कदर की निगाह से देख रहा था और गजनूक, जो कि तमाम मामला सुन और देख कर सुन होकर खड़ी थी, उसने उंगली और अंगूठे से इशारे से मुरादुल हसन को फंटास्टिक करार दिया तो वह मुस्कुराने लगा। जमान की आवाज़ पर सभी उसकी तरफ फिर से मुतवज्जा हुए। सफदर हुसैन, अब इस घर के पहले और आखिरी ड्राइवर को बुलाओ जो इस कहानी का मरकजी किरदार है। सफदर हुसैन अंदर जाकर वापस आया तो उसके साथ एक दिलकश और जादिब नज़र कद काठ का बंदा, जो कि ड्राइवर की वर्दी में मलबूस था, अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब। फैजुल हसन ने सलाम किया तो सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गई। वो गुज़िश्ता 22 साल पुराना फैजुल हसन लग रहा था। बस चेहरे पर झुर्रियाँ अपना डेरा जमा चुकी थी। फैजुल हसन ने माजी को सलाम किया तो वो वारी सदके जाने लगी। इनायत अली ने भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो हन्नान की तरफ बढ़ा तो उसने शर्मिंदगी से आंखें नीचे करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए, मगर फैजुल हसन ने उसे गले लगा लिया। तुम इस तमाम मामले में बेकसूर और बेगुनाह हो, फिर तुम क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? तुम और मुरादुल हसन और जमान मेरे लिए एक जैसे ही हो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है बेटा। उसने हन्नान को दिलासा दिया तो उसकी आंखें निदामत के आंसू बहाने लगी। फैजुल हसन ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, मर्द रोते हुए औरतों से भी बुरे लगते हैं। वो मुस्कुराने लगा तो फैजुल हसन अब अब्दुल रहमान की तरफ मुड़ा। वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि हमें मारने और ख़त्म करने में आपका क्या मकसद था, मगर हैरानगी इस बात की है कि आपने हम बाप बेटे को तो ख़त्म करना ही था, क्योंकि मैं एक कमी कमीन था और मुरादुल हसन मेरा खून, मगर माहिनूर तो आपकी ज़ात और हैसियत के मुताबिक थी और आपका खून था। वो वापस पलटा और घूमते हुए सबके चेहरों का तवाफ करता हुआ एक बार फिर अब्दुल रहमान की तरफ देखता हुआ बोला, मैं आज भी गुज़िश्ता 22 बरस वाली यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ। मेरी हैसियत आपकी नज़रों में कुछ भी हो, मगर मैं आज भी खुद को मानो का ड्राइवर ही समझता हूँ। और आज एक ड्राइवर आपसे और इस घर से एक नहीं बल्कि 2 रिश्तों को जुदा करके ले जाएगा, एक अपनी मानो को और दूसरी मुरादुल हसन की हूर को। अगर किसी को भी एतराज़ है तो मेरे रास्ते में आकर मुझे रोकने की कोशिश करके देख ले। फैजुल हसन की कड़कदार आवाज़ सुनकर सभी लोग खामोश होकर रह गए। आप हुरिया को ऐसे नहीं ले जा सकते अंकल। ये आवाज़ हन्नान की थी। हुरिया आपकी अमानत है। मैं इसे इज्जत व आबरू के साथ अपने कंधे का सहारा देकर इसकी डोली को रुखसत करूंगा। ये एक भाई की ज़बान है। मलिक अब्दुल रहमान की हैसियत बेमानी होकर रह गई थी। हुरिया भागकर भाई के गले लगकर रोने लगी। बुआ, आप बाबा को माफ़ नहीं कर सकती। ये नन्ही गजनूक थी जिसकी आवाज़ में मन्नत और लजाजत थी। माहिनूर तड़प कर रह गई। मलिक अब्दुल रहमान आगे बढ़े और माहिनूर के सामने आकर खड़े हो गए। मानो मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ।
میں نے محبت اور عشق جیسے انمول اور قیمتی جذبے کو اس دولت اور جاگیر کے ترازو میں تولنے کی غلطی کی ہے۔ مجھے دولت اور جاگیر کی بھوک نے اندھا بنا دیا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ اس تمام جاگیر کا وارث میں اور میرے بچے بن جائے۔ تقدیر مجھے ہمیشہ معاف نہ کرے، مگر میں اپنے ضمیر پر یہ بوجھ لے کر نہیں مرنا چاہتا کہ میں نے اپنی بیٹی جیسی بہن سے زیادتی کی اور معافی بھی نہ مانگ سکا۔ یہ کہہ کر ملک عبد الرحمن ماہ نور کے قدموں میں گر پڑے۔ ماہ نور نے انہیں جلدی سے اٹھایا، بلکہ خود بھی زمین پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ میری خواہشات کی تکمیل میں کبھی بھی کوئی کمی نہ کی تھی، پھر کیسے سوچ لیا کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے تو میں انکار کر دوں گی؟ رحمان بھائی، ایک بار اپنی زبان سے کہتے تو صحیح، خدا کی قسم میں یہ دولت اور جاگیر آپ کے پیار میں قربان کر دیتی۔ بابا کے بعد آپ نے مجھے کبھی بھی بابا کی کمی نہ محسوس ہونے دی تھی، مگر آج آپ نے میرے قدموں میں گر کر مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ میں آج یتیم ہو گئی ہوں رحمان بھائی، میں آج یتیم ہو گئی ہوں۔ دونوں بہن بھائی کے ساتھ قصر ماہ نور کا ہر فرد رو رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بس جو میری تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا۔ مجھے بھی تو تقدیر نے اپنی مرضیوں کی سزا دی تھی، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ماہ نور وہاں سے اٹھ کر فیض الحسن اور مراد الحسن کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ حوریہ پہلے ہی فیض الحسن کے پہلو میں کھڑی تھی، مگر صفدر حسین اور زمان ملک عبد الرحمن کے پاس کھڑے تھے۔ میں گناہ گار ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، مگر ندامت اور شرمندگی کی زندگی نہیں جی سکوں گا۔ مجھے سبھی لوگ معاف کر دینا۔ ملک عبد الرحمن کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ملک عبد الرحمن نے بڑی تیزی سے اپنے کوٹ کے اندر جیب سے پستول نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھ لیا۔ سبھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں رک گئی۔ پاس کھڑے ہوئے صفدر حسین نے بجلی کی تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی جانب کر دیا۔ گولی فانوس کے ایک بلب کو توڑ کر کرچی کرچی کرتی ہوئی چھت میں گھس گئی۔ اب پستول صفدر حسین کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے مر جانے دو بیٹا، میں ان سب کا گنہگار ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں محبت اور عشق کو قتل کر کے دولت اور جاگیرداری کا رتبہ اونچا رکھنا چاہتا تھا، مگر آج سمجھا ہوں کہ محبت کوئی اسٹیٹس اور حیثیت نہیں دیکھتی۔ محبت ٹاٹ اور مخمل میں ہی ہوتی ہے، محبت امیر اور غریب میں ہی ہوتی ہے۔ محبت تو محبت ہے، محبت ہی ہوتی ہے، اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ فیض الحسن تمہاری محبت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے لگا تھا، مگر یہ صفدر حسین راستے میں دیوار بن گیا۔ میں زندہ بچ جانے پر شرمندہ ہوں فیض الحسن، شرمندہ ہوں میں۔ ملک عبد الرحمن کا اعتراف گناہ اس کے گناہوں کا ازالہ بن گیا۔ فیض الحسن نے آگے بڑھ کر ملک عبد الرحمن کو گلے لگا لیا۔ صفدر حسین مسیحا ہے جس نے آپ کی جان بچا کر ہمیں ایک سربراہ کے زیر سایہ باقی زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوا ہے۔ قصر ماہ نور میں خوشیاں رقصہ ہو گئی تھی۔ ایک گھرانہ مکمل ہو گیا تھا۔ خاندان مکمل ہو کر اگلے خاندان کی خوشیوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ کرنے لگا تھا۔ ایک شاندار اور پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دعوت کی میزبان غضنوک تھی۔ ماہی بھی اپنے میاں کے ساتھ شریک تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش اور سکھی تھی، اور یہ سب کچھ عنایت علی کی نیک نیتی کی بدولت تھا کہ اللہ نے اس کی بیٹی کو گھریلو سکھ تو نصیب کیا ہی تھا، بلکہ تقدیر کی مہربانی سے وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ ممتاز بھابھی تو پھولے نہ سما رہی تھی، جبکہ سلمیٰ بھابھی بھی مراد الحسن کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ حمود علی کو بھی مدعو کر کے اس کا بھی تعارف کروایا گیا۔ وہ بھی اعلیٰ خاندان سے منسوب ہونے پر دلی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد صفدر حسین کی طبیعت اور خراب ہو گئی تھی۔ خون پر خون تھوک رہے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ چاچے فیض الحسن کو بتا کیوں نہیں دیتے۔ رفیق اس کی چارپائی کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، مگر صفدر حسین کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہ نکل سکا، شاید خشک ہو گئے تھے۔ آج کتنے سالوں بعد چاچا فیض الحسن کو خوشیاں ملی ہیں، میں اپنا غم اور دکھ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اور سن، خبردار اگر تم نے بھی بتانے کی کوشش کی۔ صفدر حسین نے اسے بھی ڈانٹ کر منع کر دیا تھا۔ اچھا نہیں بتاتا، چل پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، رفیق اٹھتا ہوا بولا۔
यार डॉक्टर कौन सा जिंदगी बांट रहे हैं, मौत तो एक दिन आना ही है। डॉक्टर मुझे मौत से तो नहीं बचा सकता। वो भी चारपाई से उड़ गया था। इसके मोबाइल पर घंटी बजी तो उसने नंबर देखा तो चाचा फैजुल हसन का नंबर था। उसने यस का बटन दबाकर हेलो किया तो दूसरी तरफ से फैजुल हसन की चहकती हुई आवाज ने उसे दुखी कर दिया। ओए डंगर, तुझे पता नहीं है अगले हफ्ते तेरे भाई की बारात जानी है और तुम हो के कहीं छुप कर बैठे हुए हो। मेरे जिम्मे कोई काम है तो बताओ चाचा। इस पर नकाहत तारी हो रही थी मगर वो फैजुल हसन को अपनी कमजोरी या बीमारी का कोई भी तासुर ना देना चाहता था। मैं अकेला कहाँ कहाँ घूमूंगा। ऐसा कर तू आ जा, फिर इकट्ठे ही खरीदारी कर लेंगे। फैजुल हसन की आवाज़ ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। अब कोई अच्छा और जामे बहाना दरकार था जिससे फैजुल हसन मुतमईन हो सके। मैं अभी तो नहीं आ सकता चाचा। वो बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि फैजुल हसन की हैरत भरी आवाज़ उभरी। क्यों? अभी क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। सफदर हुसैन तड़प कर रह गया। वो खराबी तबीयत का उसे ना बता सकता था मगर नॉर्मल अंदाज में अदा किया हुआ फैजुल हसन का फिक्रा उसके दिल में घुप कर गया था। अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुद ही तो मसीहा कहते हो। भला मसीहाओं को कोई दुख या तकलीफ हो सकती है? वो अपनी नकाहत भरी आवाज़ पर काबू पाने की कोशिश में रो पड़ा था मगर मोबाइल का फ़ायदा है कि इस पर झूठ बोला जा सकता है। उसने भी झूठ बोल दिया। मैं इस वक्त तुमसे दूर कराची में हूँ। मैं परसों बहुत सी शॉपिंग करके तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। इससे पहले कि चाचा फैजुल हसन कुछ कहता, सफदर हुसैन ने मोबाइल ऑफ कर दिया। रफ़ीक इसकी तरफ देख भी रहा था और बातें भी सुन रहा था। वो भी सफदर हुसैन की अबतर से अबतर होती हालत देखकर उदास और मगमूम था। सफदर हुसैन नकाहत और कमजोरी की बिना पर चारपाई पर गिर गया था। रफ़ीक ने आगे बढ़कर उसे आवाज़ देना शुरू कर दिया। उस्ताद उस्ताद पाजी सफदर हुसैन। वो ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। सफदर हुसैन चारपाई पर बेबस और सीधा लेटा हुआ था। इसके जिस्म ने झरझरी ली और उसने आंखें खोल दी। वो रफ़ीक की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अभी मेरी सांसें तो चल रही है। वो मज़ीद कुछ न कह सका और फिर बेहोश हो गया। रफ़ीक ने एम्बुलेंस सर्विस को फ़ोन किया। 15-20 मिनट बाद वो सफदर हुसैन को अस्पताल की तरफ ले जा रहा था। सफदर हुसैन उसी अस्पताल के स्पेशलिस्ट से अपना इलाज करवा रहा था मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं दवा की वाला मामला था। अस्पताल का अमला अलर्ट था। उन्होंने सफदर हुसैन को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर फौरी ऑक्सीजन लगा दी। रफ़ीक की हालत ख़राब हो रही थी। रफ़ीक डॉक्टर से मिला जो उसे जानता था क्योंकि वही सफदर हुसैन के साथ आता जाता रहता था। मगर डॉक्टर कोई तसल्ली ना दे सका, बस इतना कहकर आगे बढ़ गया, दुआ करो रफ़ीक। मगर रफ़ीक की समझ में कुछ ना आ रहा था। वो खुदा से दुआ मांगने लगा तो उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। उसने फ़ौरन जेब से मोबाइल निकाल कर इसे ऑन किया और आखिरी कॉल पर कॉल बैक का बटन दबा दिया। 3-4 घंटों के बाद किसी मुरादुल हसन ने फ़ोन अटेंड किया था। हाँ सफदर भाई, मैं मुरादुल हसन बोल रहा हूँ। उसकी आवाज़ चहक रही थी। मुराद साहब, मैं सफदर नहीं बल्कि उसका दोस्त रफ़ीक बात कर रहा हूँ। आप फ़ौरन नेशनल हॉस्पिटल पहुँचे। सफदर भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, इमरजेंसी में। ये कहकर उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। कोई 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि एक नौजवान और उसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी तेज़ी से इमरजेंसी में दाखिल हुए तो सफदर हुसैन को बेड पर सही सलामत देखकर इनकी जान में जान आई। मगर वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। इसकी आंखों के गिर्द गहरे और सियाह रंग के हल्के और इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कई दिनों से बीमार है। ओए डंगर, झूठ बोल रहा था मुझसे? पूछ पूछ अपने इस भाई मुराद से, मैंने तेरा फ़ोन सुनने के बाद क्या कहा था। इससे पूछ। फैजुल हसन की आंखें नम हो गई थी। बाबा ने मुझसे उसी वक्त कह दिया था कि सफदर हुसैन इसी शहर में है। या वो बहुत मसरूफ़ है या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुरादुल हसन ने दुख भरी आंखों से सफदर हुसैन की तरफ देखते हुए कहा तो मुस्कुराने लगा और बोला, ये रफ़ीक भी डंगर ही है। वही आपको परेशान कर दिया। मैं अभी छुट्टी लेता हूँ और घर चलते हैं। उसने डॉक्टर साहब को आंख बचाकर खामोश रहने का कहा और रफ़ीक को बिल अदा करके आने का कहकर वो अपने साथ वापस घर जा रहा था। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? फैजुल हसन गुस्से से बोला तो सफदर हुसैन मुस्कुराने लगा। बीमार होता तो डॉक्टर मुझे घर जाने देता। ओए डंगर, मुझे भी डंगर समझता है? तुमने उसे आंख नहीं मारी थी? मैंने देख लिया था।
میں کوئی بچہ نہیں ہوں، وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں گھر پہنچ گئے۔ گھر میں ماہ نور اور حمود نے اس کا استقبال تلخ الفاظ اور شکوے بھری باتوں سے کیا تھا۔ وہ بس مسکراتا رہا۔ اسے اندر بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں منظر علی، فیض الحسن اور صفدر حسین کا پہلا ملاپ ہوا تھا۔ صفدر حسین نے کہا تھا کہ اسی گھر سے مراد الحسن کی بارات جائے گی۔ وہ سبھی لوگ اس گھر میں آ کر بس گئے تھے اور دوسرے گھر میں رنگساز اپنے کام میں مصروف تھے۔ خیر و عافیت سے رات گزر گئی، مگر اگلی صبح خون کی بہت بڑی الٹی نے صفدر حسین کی بیماری کا سارا بھید کھول دیا تھا۔ خون اس طرح کمرے کے فرش پر پھیلا ہوا تھا کہ جیسے کوئی بکرا ذبح ہو گیا ہو۔ مراد الحسن نے پانی کا پائپ لگا کر اس خون کو دھونا شروع کر دیا، مگر اس کی نظریں صفدر حسین پر لگی ہوئی تھی۔ فیض الحسن اور ماہ نور کی آنکھیں بھی رمجم کر رہی تھی۔ کب سے اس روگ کو اپنے اندر پال رہے ہو؟ مجھے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اپنی اس خطرناک بیماری کا رازدان ہی بنا لیتے۔ فیض الحسن اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر آنسوؤں نے بات نہ کرنے دی تھی۔ بس چاچا، زندگی اتنی ہی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ کسی کے کام آ گئی۔ وہ بولا تو ماہ نور نے آگے بڑھ کر اس کے زرد ہوتے ہوئے چہرے پر اپنا پیار بھرا ہاتھ پھیرا تو وہ روتے ہوئے بولا، چاچی، مجھے آپ کی صورت میں اپنی ماں نظر آتی ہے۔ میں نے تمہاری کوئی خدمت نہیں کی، بس مجھے معاف کر دینا۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تو فیض الحسن اسے ڈانٹنے لگا، ڈنگر ہے تو بھی، میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو صفدر حسین نے اس کی قمیض پکڑ لی۔ چاچا، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے میرے پاس، بیٹھ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں جب میرا دم نکلے تو میرا سر چاچی کی گود میں ہو اور میرے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہو۔ وہ رو نہیں رہا تھا، مگر آنکھیں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں تو تمہیں مسیحا کہتی رہی صفدر حسین، مگر تم نے اتنے زیادہ دکھ پال رکھے تھے، تم تو اندر سے بالکل ہی خالی تھے، بالکل اس کانچ کی مانند جو باہر سے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے مگر اندر سے بالکل ہی خالی اور کھوکھلا ہوتا ہے۔ تم تو کانچ کا مسیحا تھے صفدر حسین۔ ماہ نور کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس کا سر ماہ نور کی گود میں تھا۔ وہ فیض الحسن کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چاچا، میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ اس کے لہجے کی منت اور التجا نے فیض الحسن اور مراد الحسن کی روح تک کو تڑپا دیا تھا۔ مراد الحسن بھی لمحہ لمحہ اپنے سے دور جاتے ہوئے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مگر موت ظالم ہوتی ہے۔ میں تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا صفدر حسین، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ اس روگ کو کتنے عرصے سے پال رہے تھے؟ فیض الحسن اپنے آنسوؤں پر قابو پا چکا تھا۔ گزشتہ 2 سال سے لڑ رہا ہوں، یہ بہت نامراد مرض ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ ماں اور ابا بھی اسی موذی مرض کا شکار تھے، اور اب تمہارا صفدر حسین بھی۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا تھا۔ چاچا، وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت تو سنا دو، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے چاچا۔ فیض الحسن نے اس کی سانسوں کی ٹوٹتی ہوئی ڈور کا احترام کیا اور وضو کرنے چلا گیا۔ مراد الحسن کو روتا دیکھ کر اس نے اپنے آنسو پوچھنے لگا، اپنے کمزور اور نحیف ہاتھوں سے مراد کی آنکھیں پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دبا کر اسے رونے سے منع کیا۔ اس کمزوری اور بیماری نے اسے بولنے کی سخت چھین لی تھی۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی رہ گئی تھی۔ فیض الحسن اس کے پاس قرآن کریم کھول کر اپنی خوشالحانی سے عظیم اور بابرکت کلام پیش کرنے لگا۔ پھر فیض الحسن کی خوشالحانی نے اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا۔ ہواؤں کو باادب کر دینے والا کلام، پرندوں کی اپنی چہچہاہٹ فراموش کر دینے والا بابرکت کلام فیض الحسن کی زبانی ادا ہو رہا تھا۔ اب وہ سورۃ مومن کی آیات کا ورد کرنے کے بعد ان کا ترجمہ سنا رہا تھا۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، جو زبردست ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبھی کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ترجمہ سن کر صفدر حسین کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کی قمیض کی کالر میں جذب ہو گئے، اور آخری ہچکی نے موت کا بلاوا بن کر کانچ کا مسیحا اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ مراد الحسن کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ فیض الحسن اور ماہ نور نے اس مسیحا کی مسیحائی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آنسوؤں کے نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے تھے۔
اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کاج کا مسیحا، اس کہانی کا الفاظ، اس کہانی کے عنوان کا اصل مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر ملوں گی اگلی کہانی میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔